اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ صدر گرامی حضرت مولانا عبدالشکور صاحب مدد الہم، حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب ساکی قبلہ عباسی صاحب، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، حضرت عباسی صاحب نے بہت ہی صراحت کے ساتھ آج کے اجلاس کی غرض و غایت آپ دوستوں کے سامنے بیان فرما دی ہے۔ یہاں تلاوت بھی ہوئی، یکے بعد دیگرے دو حضرات نے بہت خوبصورت انداز میں اپنا کلام بھی سنایا۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں بھی عرض کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت اس بات پر قادر تھے کہ آپ کو مجھے سرے سے پیدا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر تھے کہ آپ کو مجھے اگر پیدا کرتے، بجائے انسان کے کوئی اور مخلوق بنا دیتے تو اللہ اس پر بھی قادر تھے۔ اس کریم کا کرم کہ اس نے پیدا بھی کیا، بجائے کوئی اور مخلوق بنانے کے انسان بھی بنایا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کروڑوں انسان موجود ہیں، لیکن بعض ایسے کہ ان کے پاس ایمان نہیں۔ اللہ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتے، انسان بھی بناتے، ایمان بھی دیتے، اس بات پر بھی قادر تھے کہ آپ کو مجھے کسی اور نبی کی امت میں بنا دیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے انعام پر توجہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا۔ حضور علیہ السلام کا امتی ہونا اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، لوگو انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور فرماتے ہیں، لوگو امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، اور نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے، حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے آخری امت بنایا۔ اللہ رب العزت نے حضور کے امتی ہونے کے ناطے اپنی آخری آسمانی کتاب کا ہمیں وارث بنایا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے آپ کو مجھے آخری دین پر بھی چلنے کی، سنبھالنے کی، اس پر ایمان لانے کی توفیق اور عنایت سے سرفراز کیا۔ بھائیوں، میری درخواست ہے کہ دین اسلام اللہ رب العزت کا آخری دین ہے، اور اس دین کی خوبی یہ کہ پیدائش سے لے کر وفات تک کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر نہ لکھا ہوا ہو۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ہماری شریعت کے اندر یہ بھی مسئلہ لکھا ہوا موجود ہے
کہ اگر ایک آدمی تندور سے روٹی لگوانے کے لیے جائے، وہ تندور والا اس روٹی لگانے کے جو پیسے لیتا ہے، روٹی تندور کے اندر لگا کر نکالنا اس کی ذمہ داری ہے یا جو روٹی لگوانے کے لیے گیا اس کی ذمہ داری ہے؟ یہ مسئلے بھی شریعت کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر پھر قیامت کی صبح تک اور پھر جنتیوں کے جنت میں داخلے کے وقت تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے اندر بیان نہ کر دیا ہو۔ حتیٰ کہ آپ دوستوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ایک اگر معصوم بچی بیٹی نے سوئی کے نکے کے اندر دھاگے کو ڈالنا ہے، سوئی کا نکا باریک ہے اور دھاگے کا سرا موٹا، پھٹنے کی وجہ سے پھولا، کٹنے کی وجہ سے پھولا ہوا، تو شریعت نے کہا کہ لب لگا کے اسے پھٹ دے کے پھر سوئی کے نکے سے گزارا جائے۔ شریعت کے اندر یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں حضرت مولانا محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے سلسلہ میں، ان کے تعزیتی ریفرنس میں آپ اور میں جو یہاں پر جمع ہیں، تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے موقع پر اپنی امت کو کن کن پیغامات سے نوازا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سید حضور علیہ السلام کی چاروں صاحبزادیاں، آپ کے تمام تر صاحبزادے سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ تمام تر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صاحبزادے ہیں، ان کا نام ابراہیم ہے، یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم بالکل نو عمری کے دور میں ان کا انتقال ہوا، اور انتقال بھی اس حالت میں کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے، بیٹا بیمار تھے، آپ کی اہلیہ مئی ماریہ قبطیہ نے حضور علیہ السلام کی گود میں اسے لٹایا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سر حضور علیہ السلام نے اس کے سر کے نیچے اپنا بازو دیا ہوا، اس کے شانے کو تھپ تھپا رہے تھے کہ اس حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اور جس وقت ان کا انتقال ہوا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک گرے اور اس بچے کے رخساروں پر پڑے۔ حضور علیہ السلام کے ایک خادم جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس طرح کر کے ہلایا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھا تو اس صحابی نے آگے سے عرض کی، یا آبا انت یا رسول اللہ، آقا آپ بھی روتے ہیں؟ تو اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میاں، کسی عزیز کی فوتگی پر دل صدمہ کرے، آنکھ آنسو بہائے، یہ تو فطری امر ہے، میں نے کبھی تمہیں اس سے نہیں روکا۔ جزا فضا کرنی، کپڑے پھاڑنے، منہ کو پیٹنا، سینے پہ سینہ کو بھی کرنی، تقدیر کو برا بھلا کہنا، میں نے اس سے تو تمہیں منع کیا ہے، لیکن کسی عزیز کی وفات پر آنکھ آنسو بہائے، دل صدمہ کرے، میں نے تمہیں کبھی اس سے منع نہیں کیا۔ بھائیوں، یہاں پر ایک واقعہ اور عرض کرنے کو جی کرتا ہے، اور وہ یہ
کہ حضرت ماریہ قبطیہ کا یہ اکلوتا بیٹا تھا، اب ان کی گود کیا خالی ہوئی کہ انہیں اس پر بہت صدمہ ہوا، اور والدہ کا دل ایک فطری امر ہے کہ اپنے اولاد کی جدائی پر صدمہ کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی اور تسلی دے کے فرمایا، ماریا اللہ کا مال ملک تھا، اس نے عنایت کیا، اس کا کرم سنبھال لیا تو اس کی امانت۔ اگلے دن حضور علیہ السلام پھر تشریف لائے، دیکھا ماریا قبطیہ رو رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر تسلی دی، پھر سمجھایا کہ ماریا رویا نہ کرو، رب کی تقدیر پہ راضی رہو۔ اگلے دن حضور علیہ السلام آئے تو ماریا اپنے بیٹے کی جدائی میں پھر رو رہی تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ متوجہ ہوئے اور ماریا کی طرف دیکھ کے فرمایا، ماریا میں نے تمہیں 1 دن روکا، 2 دن روکا، 3 دن ہو گئے، آپ کو صدمہ نہیں آ رہا، آپ کا صدمہ نہیں جا رہا، آپ کا غم غلط نہیں ہو رہا، میرے سمجھانے کے باوجود آپ برابر روئے جا رہی ہیں۔ تو چلو اگر تمہیں اس طرح جو ہے تمہارا غم ہلکا نہیں ہوتا، تمہارا صدمہ دور نہیں ہوتا، تو آج یوں کرتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیں، جنت تیرے سامنے کر دی جائے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لے کہ تیرا بیٹا حوروں کے پاس پروج پا رہا ہے۔ بھائی سبحان اللہ تو کہو۔ ماریا اگر تم اس طرح راضی نہیں ہوتی تو آج چلو یوں کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ سارے پردے ہٹا دے، جنت تیرے سامنے کر دی جائے تو دنیا میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جنت میں حوروں کے پاس دودھ پیتا پرورش کرتا دیکھ لے تو کیا تجھے تسلی ہو جائے گی؟ میری طرف دیکھیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مئی صاحبہ نے اپنا آنچل سنبھالا، یوں کر کے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور بڑی تسلی کے ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ وعدہ رہا آج کے بعد کبھی نہیں روں گی، آج کے بعد وعدہ رہا کبھی آنسو نہیں بہاؤں گی، صدمہ نہیں کروں گی۔ تو جنت دعا کرنے کی، جنت دکھانے کی ضرورت نہیں، میرا وعدہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے انہیں بہت تسلی دی، آپ چلے گئے۔ عرب کے محلے کی قرب و جوار کی جو خواتین تھیں انہیں پتہ چلا، ماریا کے پاس آئیں، آ کے کہتی ہیں ماریا تمہارے مقدر کو کیا ہو گیا؟ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سبحان اللہ بھائیو سبحان اللہ تو زور سے کہو۔ آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دریا جوش میں تھا۔ حضور دعا کرتے اللہ کرم کر دے، آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے، جنت تیرے سامنے کر دی جاتی، تو دنیا کے اندر واحد عورت ہوتی جو دنیا میں بیٹھ کے جنت کو دیکھتی۔ حضور علیہ السلام کی اتنی پیشکش اور تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، کیا ہو گیا تیرے مقدر کو، تو نے کیا فیصلہ کیا؟ حضرت ماریہ ان کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا بیویو بات تمہاری صحیح ہے، کام میرا صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں حضور کی خدمت میں درخواست کرتی، حضور دعا کرتے، اللہ پردے ہٹاتے، جنت میرے سامنے کر دی جاتی اور میں دنیا میں بیٹھ کے اپنی آنکھوں کے ساتھ جنت میں بیٹے کو پرورش پاتا دیکھ لیتی، تو دنیا میں اس کا ترجمہ یہ ہونا تھا کہ ماریا نے اپنی آنکھوں پہ اعتبار کیا ہے، حضور کی زبان پہ اعتبار نہیں کیا۔
حالانکہ میری آنکھیں خطا کر سکتی ہیں لیکن نبوت کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میرے بھائیوں، بات چلی ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں، یہ بھی تاریخ کے اندر واقعہ ہے کہ خود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اب باپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، بیٹی سیدہ فاطمہ جیسی۔ حضرت سیدہ فاطمہ بعد میں سنایا کرتی تھیں، لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ اس دن حضور علیہ السلام اس دنیا سے کیا تشریف لے گئے، میرے لیے تو دن بھی اس دن رات نظر آتی تھی۔ یہ سیدہ فاطمہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی تدفین کے بعد جس وقت واپس آئے، حضور علیہ السلام کے لیے لحد تیار کیا گیا۔ ایک بغلی قبر ہوتی ہے، ایک درمیان میں کہ اس کے اوپر ڈاٹ بنا دیتے ہیں، ایک لحد بنائی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے جو قبر مبارک تیار ہوئی تھی وہ لحد والی قبر تھی، اس کے اوپر بھی ڈاٹ لگا کے پھر اسے بند کر کے جو ہے وہ اسے پر کر دیا گیا۔ تو سیدہ فاطمہ جو لوگ واپس آئے تو سیدہ فاطمہ انہیں فرماتی تھیں، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے کیسے قبول کر لیا کہ اپنے ہاتھوں سے تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو مٹی سے پر کر دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی۔ میرے بھائیوں، انہیں اس کے اوپر اتنا صدمہ تھا۔ اور اگر تاریخ کی بات کرنا ہے تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ 3 دفعہ مدینہ طیبہ میں افسوس کا ماحول بنا ہے۔ ایک دفعہ تو ماحول بنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، صحابہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں اس دن ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح مدینے کے در و دیوار بھی ہمیں روتے نظر آتے تھے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی گواہی ہے۔ اور تاریخ میں دوسری دفعہ اس دن شدید قسم کا جو ہے وہ اپنا رنج اور ملال کا اظہار کیا گیا کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ، ان کے حضور علیہ السلام کے مؤذن تھے، اور وہ اپنی جو حضور علیہ السلام کے سامنے اذان دیتے، اور اس طرح مستی کے عالم میں اذان دیا کرتے تھے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے، زبان پہ الفاظ جاری ہوتے، نظر محمد عربی کے چہرے کی طرف ہوا کرتے۔ سبحان اللہ، تو زور سے بولو۔ میرے بھائیوں، یہ پھر آگے وقت آیا کہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر یہ شام کے علاقے میں چلے گئے۔ ایک دن انہیں خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بلال اتنا عرصہ ہو گیا تم ملنے کے لیے نہیں آئے، تم نے مدینے کو بھلا دیا۔ حضرت سیدنا بلال سب کو چھوڑ چھاڑ کے رات ہی رات کسی کو بغیر بتائے بغیر اللہ کا نام لیا، دن رات کی پرواہ کیے بغیر صبح و شام اپنے سفر کو جاری رکھا، مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ اب مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت بلال آئے ہیں، اور اتنے عرصے کے بعد آئے تو سارے ان کے ارد گرد اکٹھے ہوئے، اور ارد گرد اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہی اذان سنائیں جو سبحان اللہ، نہیں بھائی زور سے سبحان اللہ، بالکل نہیں، اور بلند آواز، ہمیں وہی اذان سناؤ جو حضور سرور کائنات کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ سیدنا بلال سے جس وقت کہا گیا، اب وہ کسی کو بتا تو نہیں رہے کہ اس وقت میری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، نگاہیں محمد عربی کے زیارت کیا کرتی تھی، زبان کلمے ادا کرتی، نظریں حضور کی دیدار کرتی۔ آج اگر میں نے
آج اگر میں نے اذان کہی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے دیدار نصیب نہ ہوا تو اس صدمے کو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ جو جتنا اصرار کرتے گئے آپ اتنا انکار کرتے گئے۔ حضرات صحابہ کرام کو حضرت بلال کی دکھتی رگ کا، کمزوری کا بڑی خوبی کے ساتھ ادراک تھا۔ انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ یہ کسی اور کی بات نہیں مانیں گے، حضرت حسن اور حضرت حسین سے کہو کہ وہ زور سے کہو یار۔ میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی، میں نے تو 5-4 منٹ بس صرف حاضری لگانی ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، صحابہ اکرام نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین کو تمہیں پتہ بھی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تمہیں پتہ بھی ہے، اتنی بات کہنی کہ حضرت حسن اور حسین کو آمادہ کرو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے یہ کیوں کہا؟ میرے بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ان 2 نواسوں میں سے ایک کا سر مبارک سے لے کر سینے مبارک تک پورا حلیہ حضور کے ساتھ ملتا تھا، اور دوسرے صاحبزادے کا سینے سے لے کر پاؤں تک ان کے جسم کی ڈھیل و ڈول حضور سرور کائنات کے ساتھ ملتی تھی۔ اور جس وقت صحابہ اکرام حضرت حسن حسین کو سامنے کھڑا کرتے تھے تو محمد عربی کی تصویر تیار ہو جایا کرتی۔ چنانچہ یہی انہوں نے آپس کے اندر فیصلہ کیا کہ تم دونوں صحابہ اکرام نے کہ حضرت حسن حسین سے عرض کرو یہ دونوں جائیں حضرت بلال کو کہیں بلال سب کی ٹال جائیں، ان کی تو نہیں ٹال پائیں گی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، چنانچہ سیدنا حسن سیدنا حسین گئے اور اس ادا کے ساتھ گئے، اس ادا کے ساتھ گئے کہ جاتے ہی ایک نے ایک بازو پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا ہاتھ تھام لیا، اور دونوں نے اپنا اپنا ہاتھ تھام، حضرت بلال کا ایک ایک ہاتھ تھام کے دونوں نے درخواست کی، چچا حضور آج ہمیں وہی اذان سناؤ نا جو ہمارے نانے کے زمانہ میں دیا کرتے تھے، جو آپ انہیں سنایا کرتے تھے۔ نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، مسجد نبوی بھی اکثر و بیشتر کو پتہ لگ چکا کہ حضرت بلال آئے ہوئے ہیں۔ لوگ بڑی محبت کے ساتھ ان کو دیکھیں، ویسے بھی بہت جہیر و صوت تھے۔ حضور علیہ السلام نے کوئی اعلان کرانا ہوتا حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے۔ اب میں صرف حضرت بلال کے اعلانوں کی داستان شروع کر دوں کہ کس کس موقع پہ حضور نے کیا کیا، کس موقع پہ کیا حضرت بلال سے اعلان کرایا تھا، یہ مستقل ایک موضوع ہے، لیکن میں اسے نہیں چھیڑ رہا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک نے ایک ہاتھ تھاما، دوسرے نے دوسرا ہاتھ تھاما۔ حضرت بلال نے پہلے ایک صاحبزادے کی طرف دیکھا، پھر دوسرے صاحبزادے کی۔ ان کو دیکھتے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا نشہ پورا ہو گیا۔ تو حضرت بلال، انہوں نے کہا نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، حضرت بلال نے انکار نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، قبلہ رخ ہوئے اور زور سے کہنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس وقت تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت حضرت بلال کی آواز مدینہ طیبہ کی حدود کے اندر گونجی، کوئی مدینہ طیبہ کا گھر ایسے نہیں تھا کہ اس گھر میں جتنے افراد موجود ہوں، بچی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، خالہ ہے، نانی ہے، دادی ہے، پھوپھی ہے، مرد ہیں، عورت ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے، دائیں کے، بائیں کے، شمال کے، جنوب کے، پہاڑ پر رہنے والے یا میدان میں رہنے والے۔ ادھر بلال کی گونج اٹھی، پورا مدینہ طیبہ میں چیخ و پکار شروع ہو گئی کہ لوگوں، خدا نہ بھلائے تو آج حضور سرور کائنات کے
مؤذن کی اذان کی آواز آ رہی ہے، پورا مدینہ طیبہ روتا ہوا مسجد نبوی کے قرب و جوار میں ایسے جمع ہوا۔ تاریخ والے حضرات نے لکھا کہ یا پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے انتقال اور وصال کے بعد یہ منظر پیش آیا تھا، یا آج دوبارہ پھر حضرت بلال کی اذان پر یہ مرحلہ پیش آیا۔ اور تیسری دفعہ جس وقت حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین کی کربلا کے اندر شہادت ہوئی، دھیرے دھیرے مدینہ طیبہ میں اس کی اطلاع تو پہنچی، لیکن لٹا پھٹا قافلہ یہ جس وقت شام سے واپس مستورات پہ مشتمل میرے بھائیوں یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں پہنچا، اس دن بھی کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی یہ ایسی کیفیت تھی کہ پورا مدینہ طیبہ ان کے استقبال کے لیے روتا ہوا سڑکوں پر باہر آیا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، حضرت مولانا محمد رفیق صاحب آپ حضرات کے اسی جلال پور کے قریب میں رہنے والے خیر پور ڈاہ کے ایک باسی تھے، زمیندار گھرانے کے ساتھ اوسط درجے کے زمیندار پیشہ جو حضرات ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، پڑھتے پڑھاتے یہ ہمارے حضرت مولانا کریم باغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامع عمر بن خطاب کے بانی تھے، اس مدرسے کے اندر جا پہنچے۔ انہوں نے پوری کتابیں وہاں پر پڑھیں مشکات شریف تک، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق بخشی کہ پھر وہ خیر المدارس میں آئے۔ خیر المدارس سے دورہ کرنے کے بعد آپ حضرات کے جلال پور میں میرے بھائیوں دین کی خدمت کے ناطے انہیں آنا ہوا، اور ایسے یہاں پر آئے کہ پھر ان کا جنازہ ہی اٹھا ہے۔ وہ وفا کی ایک مثال قائم کر کے گئے۔ میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ حضرت مولانا محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی تربت پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ میرے بھائیوں ان کی اولاد کا خیال رکھنا، ان کے کاموں کو آگے جاری رکھنا یہ بعد والے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں ان کے بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، خاندان کے لوگوں سے، کہ وہ ان کی اولاد کا خیال رکھیں۔ آپ دوست جن میں حضرت مولانا نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے، میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آج کسی کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، کل کوئی ہماری اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھے گا۔ بس میں نے اتنی کہنا تھا، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کی میری حاضری کو قبول فرمائیں۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا محمد رفیق صاحب کی تربت کو جنت کا باغ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی موصلہ دھار رحمت کے ساتھ ان کی قبر کو شرابور فرمائیں۔ اللہ رب العزت ان کے تمام تر پسماندگان کو صبر جمیل کی نعمت سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی پردہ غیب سے کفالت کریں۔ میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالشکور صاحب سے کہ وہ دعا کرا دیں۔ وآخر دعوانا